آج استحکام پاکستان پارٹی کے اہم رہنما اون چودھری صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست ڈالی ہے اور اس میں استدعا کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کر دی جائے، پارٹی کو تحلیل کر دیا جائے۔ اور اس درخواست میں کچھ اور بھی چیزیں کہی گئی ہیں، ان پر ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کیا سیاسی جماعتوں پر پابندی لگنی چاہیے، کیا یہ باقی سیاسی جماعتوں کا بھی یہی مطالبہ ہے، لگائی جا سکتی ہے۔ کیونکہ ایک خط خواجہ آصف صاحب نے بھی لکھا ہے منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، اس خط میں بھی کچھ ایسی باتیں کی گئی ہیں کہ یہ جو پارٹی ہے اور اس کے جو چیئرمین ہیں یہ افواج پاکستان کے افسران کو پر الزامات عائد کرتے رہے ہیں، تو اس خط پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حامد خان صاحب نے ایک ایسے وقت میں آ کر ایک طرح سے جو ہے وہ ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی نااہلی کے لیے فیصلہ کہیں اور ہو گیا تھا، جوڈیشری اس فیصلے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ حامد خان صاحب اس وقت جو باتیں کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بنیاد پر پھر شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے، کچھ مطالبہ بھی کیا ہے۔ اب وہ جو شہباز شریف مطالبہ کر رہے ہیں وہ عملی طور پر کتنا ممکن ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ نواز شریف صاحب کی جو پلاٹ الاٹمنٹ کیس تھا، اس کا ایک فیصلہ آیا ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ احتساب عدالت کی طرف سے آیا ہے اور اس فیصلے کے کچھ پہلو بڑے دلچسپ ہیں۔ مثلا اس میں کہا گیا ہے کہ سابق حکومت نے نیب کو نواز شریف کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے ریفرنس پر مجبور کیا۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پچھلی حکومت جو تھی اس نے نیب کو مجبور کیا کہ وہ نواز شریف کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے ریفرنس بنائے، اور بھی بڑی دلچسپ چیزیں اس میں کہی گئی ہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آج کے پروگرام میں خرم حمید روکڑی صاحب موجود ہیں، رہنما ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے۔ بہت شکریہ روکڑی صاحب، خوش آمدید۔ نذیر غازی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور سنیرا اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں۔ میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے چند سیدھا پوائنٹس رکھ دیتا ہوں اس درخواست کے، جو درخواست آج اون چودھری صاحب کی طرف سے ڈالی گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ اس میں ایک تو خواجہ آصف صاحب کی جانب سے چیف جسٹس کو جو خط لکھا گیا ہے وہ خط ساتھ لگایا گیا ہے، اور فوج مخالف بیانات جو ہیں وہ اٹیچ کیے گئے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین کے حوالے سے۔ پھر ساتھ ہی اس پیٹیشن میں استدعا کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، اس کے چیئرمین اور پارٹی عہدیداران کے اقدامات کو مکمل غیر آئینی قرار دیا جائے۔ پھر اس میں استدعا کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی، اس کے چیئرمین اور پارٹی عہدیداروں کے اقدامات جیسا کہ عدلیہ، دفاع کے خلاف نفرت انگیز بیانات اور سرکاری املاک کا جلاؤ اور لوٹ مار وغیرہ کو غیر آئینی اور بنیادی حقوق کے خلاف قرار دیا جائے۔ اسی درخواست میں یہ استدعا بھی کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین اور پارٹی عہدیداران کے اقدامات کو آئین کے آرٹیکل 3، 4، 5، 6، 9، 14، 15، 22، 24، 29، 28، 39 اور 40 کے خلاف قرار دیا جائے۔ اور آخر میں اس پیٹیشن میں پریئر کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پارٹی عہدیداران کے غیر آئینی اقدامات کی بنا پر ان کی پارٹی تحلیل کر دی جائے۔ اور یہ جو خط وہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں، اس سے پہلے کہ میں روکڑی صاحب کے سامنے سوال رکھوں، وہ خط بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں جو کہ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام پر لکھا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے آرمڈ فورسز کے سینئر آفیسرز کے خلاف کس طرح سے الزامات عائد کیے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ مجھے منسٹری کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ میں اس حساس معاملے کو آپ کے علم میں لاؤں، اور اسی لیے میں آپ کی یہ کائنڈ کنسیڈریشن میں یہ معاملہ لے کر آ رہا ہوں۔ یہ خط ہے اور یہ خط اس درخواست کا بھی حصہ بن گیا ہے۔